ایسے صاحب بتائیے گا 1.5 سال قبل یہ قتل کی خوفناک واردات ہوئی، لیکن اس سے ہارٹ اٹیک جو ہے ڈکلیئر کر دیا گیا، تدفین بھی ہو گئی، اور آپ اس قتل تک کیسے پہنچ گئے اور کس طرح سے پھر بعد میں تفتیش کا آغاز ہوا اور تمام ملزمان گرفتار ہوئے؟ یہ 1.5 سال قبل ہوا تھا، انہوں نے بالکل اس کو جو ان کی پلاننگ تھی اس میں یہ کامیاب ہو گئے، چونکہ جو مقتول تھا ندیم اختر، اس کے بھائی اور دیگر فیملی اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی، یہ بھائیوں سے علیحدہ اس کا مکان تھا، نیچے ورک شاپ تھی، اوپر اس نے گھر بنایا ہوا تھا، ادھر یہ رہ رہا تھا۔ مقتول ندیم علیحدہ رہتا تھا۔ اس علیحدگی کی وجہ سے دیگر بھائیوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو مرڈر کیا ہے، وہ ان کے تو علم میں ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے ورثاء کو یہ انفارمیشن دی، دوسرے بھائیوں کو، کہ جی اس کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ صحیح۔ اور ڈاکٹرز نے بھی ہارٹ اٹیک اس سے موت کو ڈاکٹرز تک تو یہ لے کے نہیں نہ گئے، کہتے ہیں ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل جانے کے لیے جب نکلے ہیں تو رستے میں انہوں نے کہا کہ جی فوت ہو گیا۔ جب ہاسپٹل میں ڈیڈ ریسیو ہوا ہے تو انہوں نے بھی اس کی کچھ ظاہری علامات تو اس پہ تھی نہیں، یہ ہاسپٹل میں ڈیڈ ریسیو ہی ہوا تھا، یہ زندہ حالت میں ہاسپٹل نہیں پہنچا، مطلب مارنے کے بعد ہی لے کے گئے، مارنے کے بعد یہ مرے ہوئے کو اس طرف لے کے گئے پھر واپس لے آئے، پلاننگ کے تحت کہ ہم لے کے گئے ہیں، ادروائز ایسی کوئی کہانی نہیں تھی۔ صحیح۔ جب یہ لے کے آئے انہوں نے اس کی تدفین کر دی، اس کے بھائی بھی لوور مڈل کلاس سے ہیں، بیچارے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، مزدور ہیں، ان کو اس مطلب معاملات کی نو بھی نہیں تھی، ان کے نہیں علم میں آ سکا۔ اور دوسرا آج کل جو ایک سڈن ڈیتھ نارمل روٹین ہو چکی ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ طبی موت مر گیا، اس کی انہوں نے تدفین کر دی۔ اپنی طرف سے یہ تو کلیئر ہو گئے نا، یہ کلیئر ہو گئے، معاملات ان کے ٹھیک چلتے رہے۔ لیکن جب انسان اتنا بڑا کرائم کرتا ہے نا تو اس نے اپنی بات کسی نہ کسی سے ضرور، اس کے اندر سے ایک بے چینی رہتی ہے کہ ہم یہ کرائم کر چکے ہیں۔ انہی میں سے ملزمان اس کا اظہار برملا تو نہیں کر سکے، لیکن ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کا اظہار کر دیا۔ اچھا، ایک آدھے ملزم نے ایک ملزم نے، غلام میرا نے شاید، آئی تھنک سو۔ جی جی، وہ بات نکلی، لیکن اس بات پہ کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ انفارمیشن ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے بشارت ایسائی صاحب ہیں، ان کے پاس یہ انفارمیشن آئی، اور ان ملزمان کو جب ہم نے انہوں نے مجھے آ کے یہ بات بتائی کہ یہ ایسی واردات ہے، ایسا پاسبل ہے کہ انہوں نے مرڈر کیا ہوگا، تو پھر ہم نے کہا کہ پہلے ان کو واچ لسٹ میں ڈالیں، ان کی سی ڈی آرز لیں، ان کے فون کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ لیں، آپ کو جس سورس سے انفارمیشن آئی ہے، پھر اس سورس کو میں نے بلایا، پھر اس سے ساری باتیں ویریفائی کی۔ جب یہ سارا ہم پروسیس کر رہے تھے تو مین وائل ہم نے اس کے ورثاء سے بھی رابطہ کیا، صحیح، ایویڈنس کلیکٹ کرنے شروع کر دیا، ایویڈنس کرنے شروع کر دیے، لوگوں سے پوچھ تاچھ شروع کر دی، آہستہ آہستہ ہم لگے رہے۔ یہ تو 2.5 ماہ ہم اسی پروسیس میں رہے تھے، انہیں چھیڑا نہیں، ورکنگ ہم اپنی کرتے رہے۔ جب ان کے بھائیوں کو اطلاع دی، ان کا موقف سنا کہ بھئی آپ کی بھائی کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی، کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ تو معاملہ بالکل ایسے ہی ہے، ہم جب پہنچے ہیں تو وہ مرا تھا، ان کے فیس ایکسپریشن ایسے تھے، لیکن ہم اس وقت خود پریشان تھے چونکہ ہمارے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی۔ اور دوسرا، اب یہ ہم نے بھی سننے کو یہ بات ہلکی سی اڑتی خبر آئی تھی، لیکن وہ ہمیں تصدیق اس کی نہیں ہو سکی تھی، اس لیے ہم پولیس کے پاس بھی نہیں گئے، کیونکہ یہ کیس کافی پرانا ہو چکا ہے، تو پھر ہم سمجھتے تھے کہ پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی۔ بالکل صحیح۔ ہم نے ان کو یہ بات بتائی کہ یہ پولیس اب خود آپ کے پاس آئی ہے کہ کرائم ہوا ہے اور ہم آپ کو خود بتا رہے ہیں۔ وہ اس بات سے بڑے امپریس ہوئے کہ یار ہمارے جو مائنڈ میں جو پولیس کا امیج تھا وہ یہ تھا کہ پولیس کے پاس جائیں گے تو ہمیں جھوٹا کہیں گے، یہ الٹا پولیس ہمارے گھر آ کے ہماری مدد کر رہی ہے، انٹیمیٹ کر رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے بھی اپنے طور پہ کچھ ورکنگ کی، پھر اس کی ان کو جب اس معاملے کی حقیقت کا ادراک ہوا تو انہوں نے فوری طور پہ ادھر تھانہ کانا میں ایک اپلیکیشن گزاری کہ جی ہمارے بھائی کو مرڈر کیا گیا ہے،
یہی سٹوری ادھر انہوں نے بھی ویریفائی کیا کہ بھئی یہ 1.5 سال قبل ایک ہونے والے وقوعے کی اچانک ایف آئی آر جو ہے نا ہم دے رہے ہیں، کوئی ابھی بات نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے ہائی اپس نے سینئر افسران سے جب ڈسکس ہوا انہوں نے کہا بالکل جی ہماری ادھر 100% جو ہے رجسٹریشن ہے اور کرائم کی فری رجسٹریشن ہے، اس کو بلا تعطل ایف آئی آر ہونی چاہیے، اگر میرٹس پہ یہ خارج ہو، اگر جھوٹی ہوئی تو خارج ہو جائے گی، بالکل درست بات ہے۔ انہوں نے افسران کا یہ موقف تھا، فوری طور پہ ایف آئی آر درج ہو گئی، ندیم کا بھائی مدعی بنا اس میں، ندیم کا بھائی مدعی صحیح۔ پھر ایف آئی آر ہونے کے بعد بھی ہم ان کو ہمارے پاس مزید جو ایویڈنس تھی، جو ہمیں انفارمیشن تھی، وہ ہمیں ملنا شروع ہو گئی، ہمیں اس گروہ میں ملوث دیگر ملزمان کا بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خاتون اس کی بیوی بھی شامل ہوگی۔ اچھا، روبینہ کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن پھر بھی ہمیں ربینہ کے بارے میں پتا چلا، پھر ہم نے اس کو بھی مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ مانیٹر کر رہے ہیں ابھی؟ وہ ابھی مانیٹر کر رہے تھے، صحیح۔ ابھی ہم نے ان کو کسی کو بھی ٹچ نہیں کیا تھا۔ جب ہمیں اس بات کی شیورٹی ہو گئی تو پھر ہم ان میں سے جو 2 ملزمان تھے عمر اور غلام میرا، ہم ان کو لے آئے۔ پہلے عمر اور غلام میرا کو لائے، حراست میں لیا۔ اب ان کو حراست میں لیا تو ہم نے ان سے ساری بات علیحدہ علیحدہ کر کے پوچھی۔ پہلے تو وہ ظاہری بات ہے کرائم کرنے کے بعد کوئی فوری طور پہ مانتا نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں بالکل ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی تھی، جھوٹ بول رہے تھے، ہر معاملے میں جھوٹ تھا۔ اور اسی طرح ہم ان کو مطلب ایک انٹیروگیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک کویسچن ہم اس کا مطلب بار بار کرتے ہیں، گھما پھرا کے مختلف قسم کی بار ایک بات کو کرتے ہیں، اور اس طرح وہ بریک ہو گئے۔ اچھا، بریک ہو گئے، دونوں بریک ہو گئے۔ یہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد، 1.5-2 گھنٹے کے انٹرویو میں یہ بریک ہو گئے۔ پہلے کیا کہانیاں بناتے تھے، کیا بتاتے؟ پہلے تو انکار کر رہے تھے کہ نہیں جی میں تو ادھر گیا ہی نہیں، میں کسی کو عمران کو بھی نہیں جانتا، میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب وہ ان کرداروں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے تھے۔ لیکن آپ نے پہلے ہمارے پاس ایویڈنس موجود تھی، ان کے پاس ان کے رابطے تھے، ہر چیز تھی۔ وہ جب ان باتوں پہ جھوٹ بول رہے تھے تو ہمارا شک مزید پکا ہوتا جا رہا تھا۔ صحیح۔ جب انہوں نے 1.5-2 گھنٹے کی انٹیروگیشن کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ ساری سٹوری انہوں نے بتائی، تو پھر ہم فوری طور پہ اس خاتون اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا۔ وہ اپنی ایزی زندگی گزار رہے تھے۔ اچھا، انکشاف کیا کیا عمر نے اور اس انہوں نے یہی واردات کا انکشاف کیا کہ جی ایسے ان کا لڑائی جھگڑا ہوا تھا، یہ جو مجھے عمران ہے لڑکی کا بھائی ہے جو اس میں مین ملزم ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو یار، یہ ہماری بہن کو تنگ کرتا ہے تو ہم نے اس سے جان چھڑوانی ہے۔ پھر وہ اس کو ساتھ لے کے آگے، ہم نے عمران کو پکڑا، اس کی بہن کو پکڑا، اور ایک لڑکا بلال تھا جو عمران نے اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بلال بھی ہے، وہ بلال بھی سامنے آ گیا۔ پھر ہم نے 5 ملزمان سے علیحدہ علیحدہ انٹیروگیشن کی، اور دوسرے ملزمان نے 1 منٹ کا بھی مطلب وقت نہیں لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ساری سٹوری تو انہوں نے بتا دی ہے، پھر انہوں نے اسی وقت یہ اس بات کا اقرار کر لیا۔